بس شکریہ شکریہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا میں ابھی آپ سب کو آبزرو کر رہا ہوں, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی خدا حافظ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم کل ہار گئے ہیں. میرے تو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ہم کل ہار رہے ہیں. آپ پتہ نہیں ہے کیوں کہ اس طرح کہ جی آخری کوئی ہمارا ڈنر ہو رہا ہے اور اس طرح گھبرا کے آپ دیکھیں. پہلے تو میری زندگی گزری ہے, لوگوں کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے مقابلے میں جتنی میری ٹریننگ ہے, اور اس کی مقابلے کا جو سب سے پہلا پرنسپل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو کسی صورت اپنے ذہن میں یہ نہ ڈالیں کہ کل کا کیا رزلٹ ہوگا. آپ کا کپتان اس چیز میں ماہر ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ کل کیا کر دے. اور دوسرا, انشاءاللہ جب کل کا رزلٹ آئے گا, کیونکہ مجھے بڑی کل رات سے میں نوٹس کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگوں کو یہ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے عمران خان نہیں پاکستان کے خلاف, آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کتنی بڑے پیمانے پہ سازش ہوئی ہے. اور یہ اکتوبر سے مسلسل یہ گیم کھیلی جا رہی تھی. یہ سارے جو غدار ہیں اس ملک کے, جو اس ملک میں 35 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, وہ لوگ پوری باہر کی امریکہ, سیدھا نام لیتا ہوں امریکہ, ان کے ساتھ بس 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 ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے. اور امریکہ کو میرے سے کیا گلا ہے؟ میں تو کبھی اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں تو یہ صرف یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب سے نہیں, جب سے میں نے پولیٹکس سے بھی پہلے جب میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو ہمیں بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہم جب پاکستان دنیا میں جا کے جیتتا تھا اور ہمارے لوگوں کو فخر ہوتا تھا اپنی ٹیم پہ. تو ہم جب شروع کیا تھا ہماری ٹیم بڑی کمزور تھی, ہم سب سے ہار جاتے تھے, لیکن ایسے آہستہ 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 ورلڈ چیمپئن بن گئے. تو اسی طرح میں پاکستان کو دیکھتا ہوں کہ جب میں نے پولیٹکس شروع کی تھی 25 سال پہلے, تو میں نے اسی طرح دیکھا یہ جو آج نہیں کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز, یعنی اس طرح کے بے شرم لوگ ایک پوری 22 کروڑ کی قوم کو 5واں بڑا ملک ہے دنیا میں, اور وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے, وہ خاص طور پہ امریکہ کو میسج پہنچا رہا ہے, جی میں آپ کا بڑا وفادار غلام ہوں. اصل میں یہ میسج دے رہا ہے. اس سے پہلے یورپین یونین کو جی عمران خان نے کیوں برا بلا کہہ دیا, وہ تو گورے ہیں, وہ تو سوٹ ٹائی پہنتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں. اور پھر کہ جی میں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا, 80,000 لوگ ہم نے اپنے مروا دیے ان کی جنگ میں شرکت کر کے, لیکن میں ان کی وفاداری سے غلامی کرتا. یہ لوگ ہیں جن کو امریکی لانا چاہتے ہیں اس ملک کے اوپر, کیونکہ یہ ان کے وفادار غلام رہیں گے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پاکستانیوں کا خون بہے, لوگ مرے, ڈرون اٹیکس ہوں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ان کا ایک خدا ہے پیسہ. پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, یہ اس پیسے کی وجہ سے ان کی غلامی کریں گے, اپنے 22 کروڑ لوگوں کو ان کی غلامی کرائیں گے. یہ سازش ہے, یہ تھی سازش. وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ سامنے آ گئی. کبھی اس طرح کی کمیونیکیشن, کبھی ڈپلومیسی میں اس طرح کی کمیونیکیشن رائٹنگ میں نہیں دی جاتی. جنرل مشرف کو بھی جب دھمکی دی گئی تھی تو ٹیلی فون پہ دی گئی تھی. یہ رائٹنگ میں آفیشیل ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا ہے, اور کہہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ گے تو پاکستان کو معاف کر دیں گے. سوچیں تکبر اس ملک کا, کس طرح کا تکبر کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ گے پاکستان کو معاف کر دیں گے, پھر پاکستان سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے. یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کو اگر ہٹاؤ گے تو آئے گا کون؟ چیری بلاسم بوٹ پالش. ان کو پتا ہے کہ وہ آئے گا تاکہ تعلق ٹھیک ہو جائے گا. یعنی یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر وہ اچھے کام کرے گا تو ہم تعلقات ٹھیک کریں گے. تو سیدھا سیدھا ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی کیونکہ یہ اپنی اچکن سلا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ آئے گا تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہے سازش. مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے, وہ لوگ ان کو یہ نہیں پتا
کہ یہ چھانگا مانگا کے دن نہیں رہے. یہ اور وقت آ گیا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ان کی شکلیں سارے سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا وہ چھپ چھپ کے سارے جا رہے ہیں اندر بھیڑ بکریوں کی طرح. یعنی شکر ہے یہ لوگ ہمارے سے چھٹے, آزاد ہوئے, شکر ہے یہ گئے. مجھے تو شرم آئے کبھی ان کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی ملانا. لیکن کمال یہ ہے کہ کل رات سے نون لیگ کے کئی لوگ مجھے پیغامات بھجوا رہے ہیں کیونکہ ان کے گھروں کے اندر مشکل پڑ گئی ہے. ان کے بیوی بچے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کس سازش کا حصہ بن گئے. یہ حالات ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو جس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ. اچھا جی, میں اب آپ سب کو, میرا اصل مقصد یہ تھا, میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اس لیے, دیکھیں, اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا, پیسے سے, بچوں سے, اولاد سے, مشکلوں سے. کیونکہ آپ کا پتہ, انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آزمائش آتی ہے. اگر کسی کو کسی نے پیسے آفر ہی نہ کیا ہو تو کیا پتا کہ اس کا ضمیر کتنا مضبوط ہے. تو جو ہم نے جس طرح کا پیسہ دیکھا چلتا ہوا اس باری, کیونکہ چوروں کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا, مجھے تو افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ جو انصاف کا سارا نظام ہے یہ پکڑا نہیں سکا. میں نے اتنی کوشش کی ان چوروں کے خلاف, لیکن نہ نیب ہمارے ہاتھ میں, نہ عدلیہ ہمارے کنٹرول میں. ہمارے تو کنٹرول میں تھا کچھ نہیں. تو میرے سے تو صرف بار بار NRO مانگ رہے تھے. آپ سب جانتے ہیں وہ جب فیٹف کا بل تھا تو ساروں نے میرے سامنے کہا جی ہم فیٹف کا بل, ملک کا مسئلہ ہے, وہ ہم تب بل پاس کریں گے جب آپ NRO دیں گے. تو انہوں نے تو پہلے دن سے میرے سے مانگا ایک ہی چیز تھی کہ ان کی کسی طرح ان چوروں کی چوری میں معاف کر دو. اور انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. انہوں نے ہر 3 مہینے کے بعد انسرٹنٹی پیدا کی کہ آج گورنمنٹ گئی, کل گئی. انہوں نے کوئی حربہ جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. میڈیا کے اوپر ڈس انفارمیشن, وہ دھرنا کہ جی اب گورنمنٹ گئی. تو ان کی ساری کوشش کس لیے تھی؟ کیا ملک کی جمہوریت کے لیے تھی؟ کیا ان کو کوئی ملک کی فکر تھی؟ صرف اور صرف کہ جی پھر یہ اب NRO 2 ملے تاکہ ان کے پیسے بچ جائیں. تو آپ سب کو میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سارے مشکل وقت میں آپ کو میں ساروں کو آزماتا رہا. جن جن کے نظریے تھے سب واضح ہو گئے, جن کا کہتے کچھ تھے اور اندر سے کچھ نکلے وہ واضح ہو گئے. اور اسی طرح بنتی ہے ایک نظریاتی جماعت جب وہ آزمائی جاتی ہے. اور جب ایک نظریاتی جماعت بن جائے, میں آپ کو بتاؤں اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس کے بعد. آج پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا چینج آ گیا. میں نے تو 25 سال سے لوگوں کی پالیٹکس کیا, میں نے تو عوام کا دیکھا. میں نے تو جب کرتے کرتے آخر میں عوام کھڑی ہوئی منارے پاکستان میں, لوگ نکلے تو ہماری پارٹی ایک دم اوپر آئی. وہ 14 سال کی جدوجہد کے بعد جو میں آج دیکھ رہا ہوں پاکستان میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 25 سال میں نے کبھی پبلک کے اندر اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا جو آج پاکستان میں ہے. اس کا لوگ مجھے کہتے ہیں جی کل کیا ہوگا, یہ بڑے ڈرے ہوئے. میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی کبھی اللہ قوم کو کسی کی طرف دل موڑتا, کسی کی طرف, کسی جماعت کی طرف. یہ اللہ نے کر دیا ہمارے اوپر. ہم کتنی بھی کوشش کرتے ہیں, جو ان چوروں نے اکٹھے ہو کے اور امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہمارے خلاف کیا ہے, جو انہوں نے ملک کو اکٹھا کیا ہے, یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ شاید پاکستان موومنٹ میں ہوا ہو, تب ہم اپنے ماں باپ سے سنتے تھے کہ ملک میں کوئی جذبہ تھا. 65 کی جنگ میں مجھے ابھی بھی یاد ہے, تب میں نے ایک جذبہ دیکھا تھا, ساری قوم اکٹھی تھی. میں آج وہ جذبہ دیکھ رہا ہوں پاکستان میں. ان چوروں کے اگینسٹ
अमेरिका की साजिश के अगेंस्ट सारी कौम आज इकट्ठी है। सारी कौम के अंदर आज एक वो मैं जोश और जज्बा और जुनून देख रहा हूं जो मैंने कभी नहीं देखा पहले। तो ये हमें जो ये आप अब हार ही नहीं सकते। आप एक पॉलिटिकल पार्टी तो अवाम से निकलती है, तो जब अवाम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हो जाए उसको कोई हरा नहीं सकता। उसके बाद ये जो केपी का भी लोकल गवर्नमेंट का रिजल्ट आया, इसको जरा गौर से स्टडी करें। आप अगर इसको स्टडी करेंगे, ये हमारा कमजोर इलाके थे, जो हमारे ताकतवर इलाके थे उनमें तो हमारी पोजीशन कमजोर थी, ऐसी नहीं थी। इस वक्त जो केपी के अंदर रिजल्ट आए हैं, इससे क्या आपको नजर आ रहा है कि सारी जगह स्वीप कर गई। वोट बैंक सारी पार्टीज का एक तरफ और 70% वोट बैंक तहरीक इंसाफ का आ गया। इंडिपेंडेंट में से आधे पीटीआई के लड़के जिनको टिकट नहीं दिया तो खड़े होकर वो जीत गए। सारे रनर्स अप पीटीआई के। ये जो अभी रिजल्ट आया है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कौम अब किस तरफ निकल गई है। ये नून लीग का गढ़ था हजारा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया पख्तूनख्वा से। ये दो बड़ी जमातें गिनी जाती थी। और फिर ये जो हमारे लोगों को उन्होंने लालच दी कि जी नून लीग का टिकट पंजाब में मिलेगा तो आप जीत जाएंगे। जिन्होंने भी ये समझ रहे हैं नून लीग के टिकट पे जीत जाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि आप रिजल्ट देखना, कोई बाय इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन हो पंजाब के अंदर, मुझे ये जीत के दिखा दे नून लीग। पंजाब के लोगों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को उठाया था। हमें अभी भी याद है क्या हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्टैंड लिया यूनाइटेड नेशंस में। सबसे पहले लाहौर के लोगों ने उसे उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि उसने लोगों को खुददारी दी थी और लोग उसके साथ ऐसे खड़े हुए कि जब तक कांपे पे टांगने नहीं आई तब तक सारे इलेक्शन ये जीत जाते थे। वो वोट बैंक की कोई इनका खत्म नहीं कर सका। ऐसी कौम उसके साथ खड़ी हुई क्योंकि वो उसने सिर्फ कौम को खुददारी दी थी। अब पंजाब के लोग ये जो समझ रहे हैं कि नून का टिकट की वजह से तहरीक इंसाफ वाले चले गए हैं, आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर इलेक्शन में क्या रिजल्ट आता है। आप अभी लाहौर में देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। आप कल देखेंगे कि पब्लिक कैसे निकलेगी, खुद निकलेगी। मैंने सारी पब्लिक को कहा पुरअमन एहतजाज करना है, और आप खुद देखेंगे कि सारे पाकिस्तान में किस तरह पब्लिक इन चोरों के खिलाफ और इन गद्दारों के खिलाफ सारे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी। मैं आखिर में आप सबको ये कहना चाहता हूं कि एक एक आप में से जिसने ये मेरे साथ खड़ा रहा, किसी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप वो लोग हैं, हमेशा मैं मुश्किल वक्त के लोगों को याद रखता हूं। मुझे बड़ी ये भी अल्लाह का शुक्र है कि जो गद्दार थे हमारे अंदर, जिनके नजरिए जो जात के लिए आए थे, जो जाती मफादात के लिए आए थे, जो समझ रहे थे कि पावर में आके वो हमारे साथ पैसे बनाएंगे, शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमारी पार्टी को पाक किया उन लोगों से। और आपको वो लोग हैं जो इंशाअल्लाह आगे जाके इस पार्टी को वो पार्टी बनाएंगे जो कि मुकम्मल तौर पर नजरियाती पार्टी होगी, जो नजरिए की वजह से लोग आपके साथ होंगे। ये नहीं कि मुझे ये फंड्स मिलेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। हर बार ये जो लोग भागे हैं, मुझे यकीन करें कि हर बजट से पहले मुझे इनसे ये आना होता था। इनके पास मेरे पास 2 गोलियां मैं डिस्प्लिन की पहले लेता था, फिर मैं इनके सुनता था कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूं कि अल्लाह शुक्र है कि मुझे इनकी शक्लें अब नहीं देखनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्र है तेरा। मैं आप सबको आज दिल से खराज तहसीन पेश करता हूं। आप इस मुल्क के हीरोज हैं। आपको ये कौम देखेगी कि जिस तरह के 20-20 करोड़ के पैसे ये इन्होंने थैलियां आपको ऑफर की और आप खड़े रहे, आप एक मुल्क के लिए खड़े रहे, आप अपने बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल्स बनेंगे कि एक वो भी पार्टी है जो कि किसी किस्म का पैसा लालच उनको उनकी ज़मीर की कीमत नहीं लगा सकती। शुक्रिया।